کٹ گئی انگلیاں پھر بھی سر نہ بچا ہاتھ مانے رکھا آخری بار تک پیرزار ذیشان دیکھو ذرا کربلا میں ہے موجود وہ قتلگاہ بیٹھ کر آ کے روتے ہیں زائر جہاں کل وہاں شاہ کا کوئی یاور نہ تھا سب تماشائی تھے دیکھتے ہی رہے شہر کا کٹتا گلا آخری بار تک شبیر کو ذبح کرتے ہوئے چند نے خود سنا آخری بار تک پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہے میرے غریب کا میرے غریب کا کیا کر دیا گھوڑوں سے پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو چھوڑتے جو دیکھا ہے کڑی الزبان کو آنکھوں میں اب بہن کی بھی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار
کرتا رہا ہے صبح کی کوشش خنجر پہ ہے کٹی گردن پہ بھی نشان کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار تیرے گلا کیا تم میرے حسین ہو آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں کیا اب تمہارے پاس ہے ننھا سے بے زبان معصوم لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا کیا تم میرے حسین ہو ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین دیکھو بندھی ہوئی ہے ہاتھوں میں رسیاں اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان کچھ تو جواب دو مجھے سغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں دل کو میرے لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو غریب زہرا کی غربت سنو اے رضا اکیلا رہ گیا مت کرے جب میرا مولا سپاہ شام نے سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات خون کا کابل چرا زمین سے شبیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ کسی نے جبھی کسی
سینے پہلو میں برچھی کا پل اتار دیا کسی نے سامنے آ کر چلا جفا غریب زہرا کسی پر سنبھلنا مشکل علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا حسین لگا جو تیر کو اصغر حسینیا پکارا غازی کو جس گرز لگا لگی جو برچھی کو علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے اگلتے ہوئے زمین پہ سین سے حسرا جو منہ کے بل جو تیر سینے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے قرار کس طرح خوشے ایک پل آئے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام بس لیا سبتے نبی کی ٹوٹ گئی رقم کیا ہے یہ رابی میں درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر بہن سے آگے حسین کی کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے میری سکینہ
شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یہ شمر نے پھر ہنس کی صدا وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ساری یہ سن کے چاہے دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھوں میں لیے خنجر ادھر تڑپنے لگی ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے عجب طرح سے ستم گر کر رہا تھا ستم کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے بام پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہنسا ہزرم ہٹایا بال کو خنجر سے شمر نے دم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لائن رکھ دیا زانوں ہمارے سینے پر آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین منظر محسوس کیے گا چلی جو ضرب فرشتوں فرشتے کیا کہتے نبیوں نے منہ کو پھیر لیا ہٹ لگی تو رسول کو پھیر لیا چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا حسن رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جانے زلا جانے فاطمہ جانے اب اس کے آگے نقل بیان کیا ہوگا لگی جو ضرب نکلا لہو کا ایک قطرہ لائن گز میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین جلدی بتاؤ
پسر کا خون بہا ماں کی گودی میں سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی حسین کے قاتلوں پر سکینہ تنہا ہے عباس
اللہ سوستری کربلا میں مصائب پڑھتے تھے. روز عاشور کسی نہ کسی شہید کے مصائب پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے بی بی میں کس کے مصائب پڑھوں؟ ہر ایک شہید کی مصیبتیں بہت زیادہ ہے. عباس کے مصائب پڑھو، اور محمد کے مصائب پڑھو، علی اکبر کے مصائب پڑھو. ایک مرتبہ خواب میں شہزادی کونین تشریف لائی. اے شیخ جعفر توسری جب بھی عاشور کے دن مصائب پڑھنا میرے لال حسین کے مصائب پڑھنا. اور بالخصوص وہ مصائب کہ جب میرا لال بیویوں سے رخصت ہو کر خیمے سے جا رہا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا تمہیں کو غم نہ دے. آپ بہت رو چکے ہیں. یہی ایک رات رونے کے لیے ہے. نہ جانے اگلے موسم میں کون زندہ ہو اور زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے. ازادارو بی بی جعفر شوستری سے کہتی ہے شیخ میرے لال حسین کی وداع آخر کے مصائب کو پڑھا کر. ازادارو 3 مرتبہ ارباب و مقاتل ملتے حسین خیمے سے ودا ہوئے. پھر خیمے میں آئے. رخصت آخر آپ نے سنی ہوگی جب آخری مرتبہ حسین چلے ہیں سکینہ نے زنجنا کے قدموں کو پکڑ لیا. اے زنجنا میرے بابا کو نہ لے جاؤ، مجھے یتیم نہ کر، اس لیے کہ صبح سے لے کر اب تک جو گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا. میرے بابا کو نہ لے جا. حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا. سکینہ اب باپ کے سینے کی بنا سونے کی عادت ڈالو. کبھی اب اماں کے سونے پر اللہ اکبر. ارباب رضا حسین چلے میدان میں آئے. بوڑھا حسین اب تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتا آیا ہے. عصر عاشور جب حسین میدان کربلا میں آئے وہ نظر یمین و شمالا. حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. ایک مرتبہ کا پر علی اکبر اور محمد یا ابطال السما و یا فرسان الحجہ. عباس کو میری جنگ کو دیکھ لو. آؤ علی اکبر میری جنگ کو دیکھ لو. آؤ قاسم ذرا اپنے آقا کی جنگ دیکھ لو. لاشہائے شہداء سے آواز آئی آقا موت نے مجبور کر دیا ہے. اللہ اللہ
عزادارو ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے۔ عزادارو سن سکتے اگر آپ کے قدم میں قوت ہے، جیسے یہ ملعون آگے بڑھا، فرمان دے رجلے، روایت کہتی کہ اس مظلوم کو اس ملعون نے ایسی ٹھوکر ماری، حسین منہ کے بل زمین کربلا بن۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی خد کریم، رخساروں کے بل زہرا کا لاش زمین کربلا پر گرا۔ ملعون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سینے پر سوار ہوا۔ امام زمانہ زیارت نائیوں میں فرماتے ہیں وَالشُّمْرُ جَالِسُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، ملعون حسین کے سینے پر سوار ہوا، آخذ بِلْحِيَّتِهِ، ریش مبارک ہاتھ سے پکڑی۔ اللہ اللہ، یہ منظر انبیاء دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ملائکہ میں گری اوزاری ہے، ایک ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ عزادارو، شمر ملعون نے حسین کی زلفوں کو زمین پر اس طرح سے رکھا کہ چہرے اقدار زمین کربلا پر آیا۔ ملعون نے خنجر لیا، پسے گردن اب جو خنجر چلا ہے، یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی، تڑپ گئی بسر سال، میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ عزادارو کوئی آپ کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زینب نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں کہا یا ابن سعد، میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے۔ جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی، شمر کا خنجر پسے گردن جب چل رہا تھا، ایک بہن نے چینی کے عالم میں مدینے کا رخ کر دی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ ملیک السما۔ لالا آپ کے حسین کو دیکھو کہ شمر کا خنجر چل رہا تھا، اب بہن تڑپ رہی تھی، زیر خنجر ایک ماں آواز دے رہی تھی اے شیر، میں نے چکیا 20 کلمہ لائے، گلوے شبیر پر چلا خنجر، جب وہ شدائے نبی کو جدا کیا، ملعون نے آواز دی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، وعلا ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد آغاز سے اٹھے بوبی اللہ، کیا قیامت آ گئی۔ بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، بیمار نے عجیب منظر دیکھا، باپ کا سار نو کے نیزہ پر بلند، باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند۔ امام سجاد نے دیکھا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو، مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، عرب کے سب سے طاقتور گھوڑے لائے گئے، نال بندی کی گئی۔ اللہ اللہ، زہرا کے لال کا لاشا سنے اسما پاک
بے بسوں کی رات ہے، غریبوں کی رات ہے، یتیموں کی رات ہے۔ ملعون نے حکم دیا اور قومیوں تمام چادریں بھی چھین دو، ان کے خیموں کو آگ بھی لگاؤ۔ شبل ملعون چلا جناب زینب علیہ مقام کے پاس آیا، خیمے جلے ہوئے ہیں، بیویاں اپنے آپ کو بچا رہی تھی، میوں کے زنا سے چادریں چھینی گئی۔ ایک بی بی کی چادر لے کر شبل ملعون فرات کی جانب چلا، عباس یہ تیری زینب کی چادر ہے۔ جس چادر کی حفاظت کا تم نے وعدہ دیا ہے، یہ اسی زینب کی چادر ہے۔ اللہ اللہ، بیویاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، ننھے ننھے بچے جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک ماں خیمے میں بیٹھی ہے، جلا ہوا خیمہ، اس خیمے میں ایک جلا ہوا گہوارہ، رباب اس گہوارے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ہائے میرے اصغر کا گہوارہ، ہائے میرے اصغر کی نشانی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو سب کچھ جل گیا، قناتیں جل گئی، خیمے جل گئے، کچھ نہ بچا۔ بس بیویاں ڈری ہوئی سہمی ہوئی جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہے۔ اب کون جو بیویوں کا خیال رکھے؟ کوئی نہ تھا جو ان بیویوں کی حفاظت کرے۔ اب نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم ہے۔ علی کی بیٹی اٹھی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، بیویوں تم بچوں کو سناؤ، آج زینب عباس بن کر خیموں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ اللہ، آج زینب عباس بن گئی۔ رات کی تاریکی میں علی کی بیٹی خیموں کا تلایا کر رہی ہے۔ کلثوم آتی ہیں، اے بہن زینب، سب بچے تو سو رہے ہیں لیکن ایک بچی موجود ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا حسین کی سکینہ خیموں میں نہیں، حسین کی سکینہ خیموں میں موجود نہیں ہے۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، خیمے جل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک ننھی بچی ان جلے ہوئے خیموں سے نکلی کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کی آگ کو بجھایا جائے۔ بی بی کہتی خبردار، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اے حمید ابن مسلم، مجھے ہاتھ نہ لگانا، بس اتنا بتا دے نجم کا راستہ کدھر ہے؟ کہا بی بی نجم جا کر کیا کرو گی؟ کہا دادا علی سے اپنی مصیبت۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو دو شخصیتیں ہیں جنہیں کربلا میں بہت یاد کیا، ایک دادا علی کو اور ایک چچا عباس۔ سکینہ نے شام غریبوں میں بہت یاد کیا۔ جب تماچے لگے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، دامن میں آگ لگی، سکینہ نے آواز دی چچا عباس۔ عزادارو ارباب مقاتل اتنے دو بیویوں نے عباس کو شام غریبہ میں بہت یاد کیا۔
کی بیوی میدان کربلا میں تلایا کر رہی ہے. ابن شیب نے سکینہ پہنچی ادھر زینب و کلثوم سکینہ کو تلاش کرتے کرتے جب نشیب کربلا پہنچی ایک عجیب منظر دیکھا. ایک بے سر لاشا ہے جو زخموں سے چور ہے. سکینہ لپٹی ہوئی سو رہی ہے. عزادارو وہ کوئی اور نہیں غریب زہرا کا لاشا. زینب نے جگایا سکینہ. ارے جس کے جسم پر لباس ہوتا ہے سر ہوتا ہے اس جسم کی پہچان ہوتی ہے. ارے تجھے کیسے پتا چلا؟ عزادارو بی بی نیند کے عالم سے بیدار ہو کر بیٹی ہوتی اللہ. جب میں رات کی تاریکی میں میدان کربلا میں دوڑ رہی تھی بابا تم گاؤ بابا تم گاؤ ایک نشیب سے آواز آ رہی تھی یا سلینا الیہ یا بنیا الیہ الیہ. سکینہ نے باپ کے سینے پر سر رکھا. بابا تماچے مارے گئے. بابا گوشوارے چھینے گئے. بابا میری چادر سلامت گئے. بابا یتیم سکینہ کو کوئی پیار کرنے والا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.